اس ویڈیو میں ہم بلڈ کو ایکسپلین کریں گے کہ اس کی کون کون سی پراپرٹیز ہے اور اس کی کمپوزیشن کیا ہے، یعنی کن کن چیزوں سے بنا ہوتا ہے، بلڈ میں کون کون سی امپورٹنٹ سبسٹانسز موجود ہوتے ہیں اور ان کی نارمل ویلیوز کیا ہے، اور اس کے علاوہ بلڈ کی فنکشنز کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کریں گے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ Blood is a red color fluid that circulates through vascular system in humans and other vertebrates۔ اب سب کو پتا ہے کہ بلڈ کا کلر ریڈ ہوتا ہے اور یہ ہمارے پورے باڈی میں ویسکولر سسٹم کے ذریعے گھومتا ہے۔ اس کا مین فنکشن باڈی کے ہر حصے کو نیوٹرینٹس اور آکسیجن لے جانا ہے اور ویسٹ پروڈکٹ جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ کو باڈی سے ایلیمینیٹ کرنا ہے۔ بہت ساری خصوصیات کی وجہ سے بلڈ کی اور بھی کئی نیمز ہے، جیسے اس کو فلوئڈ آف کنیکٹیو ٹیشوز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کنیکٹیو ٹیشوز کی ساری خصوصیات پائی جاتی ہے۔ ان میں سے کچھ یہ ہے: میزوڈرمل ان اوریجن، ڈیورنگ ایمبریونک ڈیولپمنٹ کنیکٹیو ٹیشوز اور بلڈ دونوں میزوڈرمل لیئر سے بنتے ہیں، اور کنیکٹیو ٹیشوز کی ساری کمپوننٹس جیسے سیلز، فائبرز اینڈ میٹرکس بلڈ میں بھی پائی جاتی ہے۔ دا بلڈ آر آلسو کالڈ دا فلوئڈ آف لائف۔ زندگی کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ آکسیجن۔ بنا آکسیجن کے ہم ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتے، اور بلڈ آکسیجن کو لنگ سے لے کر باڈی کے ہر ایک سیل تک پہنچاتا ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو کہ باڈی کے لیے بہت ٹاکسک ہے اس کو ایلیمینیٹ کرتا ہے، اس لیے یہ فلوئڈ آف لائف کہلاتا ہے۔ بلڈ کا تیسرا نیم ہے دا فلوئڈ آف گروتھ، کیونکہ ڈائجسٹو سسٹم سے نیوٹرینٹس اور اینڈوکرائن گلینڈ سے ہارمونز کو لے کر باڈی میں ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے، جس سے باڈی گروتھ کرتی ہے۔ چوتھا نیم ہے دا فلوئڈ آف ہیلتھ۔ جب کوئی جرم باڈی میں انٹر ہوتا ہے تو بلڈ میں موجود وائٹ بلڈ سیلز ان سے لڑتے ہیں۔ یہ باڈی کی سولجرز ہے جو ہماری پروٹیکشن کرتی ہے۔ پراپرٹیز آف بلڈ۔ بلڈ میں کچھ اسپیشل پراپرٹیز یعنی خصوصیات ہوتی ہے جو اس کو باقی لیکوڈ سے الگ کرتی ہے۔ کلر۔ بلڈ کا کلر ریڈ ہوتا ہے، لیکن آرٹریز میں موجود جو بلڈ ہوتا ہے اس کا کلر گہرا سرخ ہوتا ہے کیونکہ اس میں آکسیجن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اور وینز میں جو بلڈ ہوتا ہے ان کا کلر ہلکا نیلا سا یعنی پرپل ریڈ ہوتا ہے کیونکہ اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ والیوم۔ ایک ہیلدی ایڈلٹ ہیومن میں بلڈ کی مقدار آن ایوریج 5 لیٹر ہوتی ہے، فیمیل میں یہ تھوڑی کم تقریباً 4.5 لیٹر ہوتی ہے، جبکہ ایک نیو بارن بیبی میں یہ صرف 450 ml ہوتی ہے۔ بلڈ کا والیوم باڈی کی وزن کا تقریباً 8% ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا ویٹ 70 kg ہے تو اس میں لگ بھگ 5.6 لیٹر بلڈ ہوگا۔ ریئیکشن اینڈ پی ایچ۔ بلڈ تھوڑا الکلائن ہوتا ہے یعنی تھوڑا سا بیسک۔ اس کا پی ایچ نارمل حالت میں 7.4 ہوتی ہے۔ یہ ویلیو باڈی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور اس میں تھوڑا سا بھی بدلاؤ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اسپیسیفک گریویٹی۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کا ویٹ پانی کے مقابلے میں کتنا ہے۔ اس کا فارمولا ہے اسپیسیفک گریویٹی از اکول ٹو ڈینسٹی آف سبسٹانسز ڈیوائڈیڈ بائی ڈینسٹی آف واٹر ایٹ اسپیسیفک ٹیمپریچر۔ دا ڈینسٹی آف واٹر از 1 گرام پر سینٹی میٹر کیوب۔ تو اسپیسیفک گریویٹی کا مطلب ہے کہ کسی سبسٹانس کا ویٹ واٹر کے مقابلے میں کتنا زیادہ یا کم ہے۔ ٹوٹل بلڈ کی اسپیسیفک گریویٹی ہے 1.052 سے لے کر 1.061 تک۔ بلڈ کے اندر جو سیلز ہوتی ہے ان کی اسپیسیفک گریویٹی ہے 1.092 سے لے کر 1.101 تک، اور پلازما کی اسپیسیفک گریویٹی 1.022 سے 1.026 تک ہے۔ وسکاسٹی کا مطلب ہے کسی لیکوڈ کا گاڑھا پن، جتنا زیادہ گاڑھا اتنا زیادہ ویسکس۔ بلڈ واٹر سے تقریباً 5 گنا زیادہ ویسکس ہوتا ہے، اور اس کی وجہ دو چیزیں ہیں: ریڈ بلڈ سیلز اینڈ پلازما پروٹین، اور یہ وسکاسٹی بلڈ فلو کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر بلڈ زیادہ پتلا ہو جائے تو سرکولیشن میں پرابلم ہو سکتی ہے۔ کمپوزیشن آف بلڈ۔ بلڈ دو چیزوں سے بنا ہوتا ہے: بلڈ سیلز اینڈ پلازما۔ بلڈ میں 3 طرح کی سیلز ہوتے ہیں: ایریتھروسائٹس، لیوکوسائٹس اینڈ تھرمبوسائٹس۔ ان کو نیکسٹ لیکچرز میں ایک ایک کر کے ایکسپلین کریں گے۔ دا پلازما از اے اسٹرا کلرڈ کلیئر لیکوڈ پارٹ آف دا بلڈ۔ یہ بلڈ کا وہ لیکوڈ حصہ ہے جو ٹرانسپیرنٹ اور ہلکا پیلا سا یعنی اسٹرا کلر ہوتا ہے۔ اس کا کام ہے بلڈ سیلز کو لے جانا اور بہت امپورٹنٹ چیزیں ٹرانسپورٹ کرنا۔ اس میں 90 to 92% واٹر ہوتا ہے اور 8% پروٹین۔ بلڈ سیرم اصل میں پلازما کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں سے جب کلاٹنگ فیکٹر نکال دیے جائے، مطلب اگر ہم پلازما میں سے فیبرینوجن اور کلاٹنگ پروٹین ہٹا دے تو جو کلیئر لیکوڈ بچتا ہے اسے ہم سیرم کہتے ہیں۔ سمپل ورڈز میں بلڈ پلازما از لیکوڈ پارٹ آف دا بلڈ پلس کلاٹنگ فیکٹر اینڈ بلڈ سیرم از پلازما مائنس کلاٹنگ فیکٹر، یعنی سیرم وہی پلازما ہوتا ہے لیکن اس میں کلاٹ نہیں بن سکتا کیونکہ اس میں کلاٹ بنانے والی چیزیں نہیں ہوتی۔ نارمل ویلیوز آف سم امپورٹنٹ سبسٹانسز اینڈ بلڈ۔ ہماری بلڈ میں مختلف سبسٹانسز ایک اسپیسیفک نارمل رینج میں ہوتی ہے۔ اگر یہ ان رینج سے زیادہ یا کم ہو جائے تو وہ ڈیزیز کا سگنل ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو ان سبسٹانسز کی نارمل ویلیوز بتاتا ہوں جو ایگزامز میں بھی آتی ہے اور میڈیکل لائف میں بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ فاسٹنگ گلوکوز 70 to 100 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر، کریٹینین 0.5 to 1.5، یوریا 15 to 40، کولیسٹرول up to 200، پلازما پروٹین 6.4 to 8.3 گرام پر
deciliter, bilirubin 0.5 to 1.5, iron 50 to 150 microgram per deciliter, copper 100 to 200, calcium 4.5 to 5.5 milliequivalent per liter, sodium 135 to 145, potassium 3.5 to 5, magnesium 1.5 to 2, chloride 100 to 110 and bicarbonate 22 to 26. प्लाज्मा में मौजूद ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, प्लाज्मा प्रोटीन, इनमें शामिल है एल्बुमिन जो वाटर बैलेंस करता है, ग्लोबुलिन जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है एंड फिब्रिनोजिन जो क्लॉट फॉर्मेशन में मदद करता है। अमाइनो एसिड, इनमें शामिल है एसेंशियल अमाइनो एसिड जो बॉडी खुद नहीं बना सकती एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड जो बॉडी खुद बना सकती है। कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज जो एनर्जी सोर्स है बॉडी के लिए। फैट्स, इनमें शामिल है ट्राइग्लिसराइड जो फैट का स्टोर फॉर्म है। कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन और हार्मोन में यूज होता है। फास्फोलिपिड जो सेल मेम्ब्रेन की इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इंटरनल सिक्रीशन यानी हार्मोन्स जो ग्लैंड से निकलकर ब्लड में ट्रेवल करती है। एंजाइम्स जिनमें शामिल है एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करता है। एसिड फास्फेटेज एंड अल्कालाइन फास्फेटेज जो मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प करता है। लाइपेज फैट्स को तोड़ता है। एस्टरेज, प्रोटीएज एंड ट्रांस अमाइनेज डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म में काम करते हैं। नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, इनमें शामिल है अमोनिया, क्रिएटिनिन, ज़ैंथीन, हाइपोज़ैंथीन, यूरिया एंड यूरिक एसिड एंड एंटीबॉडीज। प्लाज्मा में हर वो चीज होती है जो बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होने वाली है। न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, गैसेस, वेस्ट प्रोडक्ट और डिफेंस सिस्टम की एंटीबॉडीज, सब कुछ प्लाज्मा के जरिए बॉडी के हर कोने तक पहुंचता है। प्लाज्मा में मौजूद इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फास्फेट, आयोडाइड, आयरन एंड कॉपर। प्लाज्मा में मौजूद डिफरेंट गैसेस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। फंक्शंस ऑफ ब्लड, चलिए देखते हैं कि ब्लड कौन कौन सी इंपॉर्टेंट काम करता है। न्यूट्रेटिव फंक्शन, जो न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स एंड विटामिन्स हम खाने से लेते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आती है। फिर ब्लड ये न्यूट्रिएंट्स बॉडी के हर सेल तक पहुंचाता है ताकि सेल एनर्जी और ग्रोथ के लिए इन्हें यूज कर सके। रेस्पिरेटरी फंक्शन, ब्लड लंग्स की एल्वेओलाई से ऑक्सीजन को उठाता है और फिर उसे सारी बॉडी की टिश्यूज तक ले जाता है। वापस आते हुए ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर लंग्स तक ले जाता है ताकि वो बॉडी से निकल जाए। एक्सक्रीटरी फंक्शन, बॉडी के सेल्स जब काम करती है तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिया, यूरिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ब्लड इन वेस्ट को उठाकर किडनी, लीवर, स्किन और लंग्स तक ले जाता है जहाँ से वो एक्सक्रीट होते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे पिट्यूटरी, थायराइड जब हार्मोन्स बनाती है तो वो डायरेक्ट ब्लड में रिलीज होती है। ब्लड इन हार्मोन्स को उनकी टारगेट ऑर्गन्स तक लेकर जाता है। रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, ब्लड प्लाज्मा के जरिए बॉडी के सेल्स में वाटर का बैलेंस मेंटेन होता है। अगर सेल्स में पानी कम या ज्यादा हो जाए तो ब्लड उसे एडजस्ट करता है। रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, ब्लड की प्लाज्मा प्रोटीन और हेमोग्लोबिन बफर्स की तरह काम करती है। अगर बॉडी में एसिड या बेस ज्यादा हो जाए तो ये उसे न्यूट्रल करती है ताकि पीएच बैलेंस यानी 7.35 टू 7.45 में रहे। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ब्लड में हाई स्पेसिफिक हीट होती है और ये बॉडी में हीट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर हीट ज्यादा हो तो ब्लड इसको स्किन तक ले जाता है ताकि हीट रिलीज हो सके। अगर ठंड ज्यादा हो तो ब्लड अंदर ही अंदर हीट को रिटेन करता है। स्टोरेज फंक्शन, ब्लड अपने अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को हमेशा स्टोर रखता है जैसे वाटर, ग्लूकोज, प्रोटीन, सोडियम एंड पोटेशियम आयंस। तो जब बॉडी में भूख बढ़ जाती है या फ्लूइड लॉस होता है तो ये सब्सटेंसेस यूज होकर ब्लड से सेल्स तक जाती है। डिफेंसिव फंक्शन, व्हाइट ब्लड सेल्स बॉडी को इन्फेक्शन से बचाती है। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट बैक्टीरिया को खत्म करती है। लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाती है और इसिनोफिल डिटॉक्सिफिकेशन में काम करती है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लाज्मा प्रोटीन को एक्सप्लेन करेंगे। सब्सक्राइब।